السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں شریعت کے خلاف جو چیزیں رائج ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ شرکیہ جن شرکیہ کاموں میں عام طور سے لوگ مبتلا ہیں، ان میں سے ایک بہت زیادہ رائج اور عام چیز جو ہے وہ گنڈے اور تعویذ کا استعمال ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس پر غور کریں گے اور دیکھیں گے دلائل کی روشنی میں کہ تعویذ کا استعمال کرنا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے۔ کیا تعویذ کی اجازت ملتی ہے کسی طریقے سے؟ کیا ایسا تعویذ استعمال کرنا جائز ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ لکھے ہوں، جس میں ایسی دعائیں لکھی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم تعویذ کا معنی سمجھتے ہیں کہ تعویذ کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں تعویذ کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں تمیمہ، اور تمیمہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو، چاہے وہ تار ہو، چاہے وہ گنڈا ہو، دھاگا ہو، جو گلے میں یا جسم کے کسی حصے میں لٹکایا جائے، ڈالا جائے۔ اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر تمیمہ کس کو کہا گیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے علامہ ابن الاثیر وغیرہ نے جو التمیمہ کی تعویذ کی جو تعریف کی ہے کہ تعویذ کہتے ہیں اس دھاگے کو یا اس گنڈے کو یا اس تار وغیرہ کو جس کو اہل عرب دور جاہلیت میں انسانوں کو پہناتے تھے، جانوروں کو پہناتے تھے یا گھروں میں لٹکاتے تھے، کسی متوقع شر سے، یعنی کسی آنے والی برائی سے، یا ایسی برائی میں، ایسے شر میں جو آ چکا ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، نظر بد کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے بخار ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے جو چیز پہنتے تھے ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے جو چیز پہنتے تھے یا اپنے جانوروں کو پہناتے تھے یا گھروں میں لٹکاتے تھے، ایسی تمام چیزوں کو تعویذ یا تمیمہ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ تعویذ ہوتا ہے جس میں قرآنی آیات لکھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ لکھے ہوں، یا وہ دعائیں لکھی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا قرآن میں آئی ہوئی ہیں۔ ایک تو ایسا تعویذ ہے، اور دوسرا تعویذ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ کچھ الٹی سیدھی لائنیں ہوں، یا کچھ منتر وغیرہ ہوں، یا کچھ گنتیاں وغیرہ ہوں۔ تو یہ جو دوسری قسم کا تعویذ ہے تو بالاتفاق حرام ہے۔ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایسا تعویذ جس میں گنتیاں لکھی ہوں یا غیر شرعی چیزیں لکھی ہوں، منتر وغیرہ لکھے ہوں، ایسا تعویذ حرام ہے۔ اور اس کے حرام ہونے کے جو دلائل ہیں تعویذ کے، آئیے ذرا ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 کے اندر، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، تو اللہ کے فضل کو اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنی بھلائی عطا کرتا ہے، اور وہ بخشنے والا، رحم والا ہے۔ قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے شر کو، بیماری کو، نظر بد کو دور کرنے والا اللہ ہے۔
اب جو آدمی تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتا ہے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، گویا کہ وہ ان دونوں آیتوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، اور وہ اس دھاگے یا تعویذ میں کو مؤثر مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری نہیں پہنچے گی یا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کی کھلی ہوئی مخالفت ہے تعویذ کا پہننا۔ آئیے کچھ احادیث دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا۔ آپ نے فرمایا ما حاضی، یہ کیا پہنے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ من الواہنہ، میں نے یہ کڑا پہنا ہے، مجھے واہنہ نام کی ایک بیماری ہے۔ واہنہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے بدن کی رگیں جو ہوتی ہیں پھول جاتی ہیں، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بیماری کی وجہ سے میں نے یہ کڑا پہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا، اس کڑے کو نکال دو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اس کڑے سے تمہاری بیماری اور بڑھے گی، یعنی تمہاری بیماری میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس بدن کی بیماری کے ساتھ ساتھ ایمانی کمزوری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر یہ تعویذ یا یہ چھلا، یہ کڑا پہنے ہوئے تم مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث، اس کو امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر ہے 20,000، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 3,531، اور مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے ان کی تائید اور موافقت کی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ پہنے اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، ومن تعلق وداعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جو سیپ پہنے، جو سمندر کے اندر پایا جاتا ہے سیپ، جو سیپ پہنے کہ اس کی وجہ سے میری بیماریاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی، فلا ودع اللہ لہ، اللہ اس کا کام پورا نہ کرے۔ اس کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا، حدیث نمبر ہے 17,404۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث دیکھیے، جو یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، تقریباً 10 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کے ہاتھ، 9 لوگوں سے بیعت کی، 9 لوگوں کی بیعت آپ نے قبول فرمائی، وہ امسک عن واحد، اور ایک شخص کی بیعت آپ نے نہیں کی، ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے 9 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی، 9 لوگوں سے آپ نے بیعت کی، اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، وہ تعویذ پہنے ہوئے تھا، فادخل یدہ فقطعها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس آدمی کے گلے سے اس تعویذ کو کاٹ کر کے نکالا، اور اس کے بعد آپ نے بیعت کی، اور آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ یہ روایت مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 17,422، 17422، 17,422 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کانت عجوز تدخل علینا، ہمارے گھر میں ایک بڑھیا عورت آتی تھی، ترقی من الحمرہ، وہ دم کرتی تھی، وہ دم وغیرہ کرتی تھی، کچھ جھاڑ پھونک کرتی تھی حمرہ بیماری میں۔ حمرہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں بدن میں لال لال سرخ سرخ دانے نکل آتے ہیں، تو اس بیماری میں وہ عورت دم کرتی تھی، وہ ہمارے گھر میں آتی تھی۔ وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ، حضرت زینب کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی جس کے پائے بہت بڑے بڑے تھے۔ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ، اور میرے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے تھے تو ان کی عادت تھی پہلے کھانستے تھے اور آواز دیتے تھے، تھوڑا بلند آواز سے پکارتے تھے تاکہ گھر والے سمجھ جائیں کہ وہ آ گئے ہیں۔ اس سے ایک سلیقہ معلوم ہوا، ایک ادب معلوم ہوا صحابی رسول کے اس عمل سے کہ گھر کا مرد جو ہے جب گھر میں آئے تو اس طریقے سے کھانس کر کے آئے تاکہ گھر کی جو عورتیں وغیرہ ہیں وہ صحیح سے بیٹھ جائیں اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مرد گھر میں آ رہا ہے، اس لیے کہ گھر میں محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانس کر کے گھر میں آتے تھے۔ تو جب حضرت زینب کہتی ہیں کہ فدخل یوما، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، فلما سمعت صوتہ احتجبت منہ، تو اتفاق سے وہ بڑھیا عورت میرے گھر میں بیٹھی تھی، اس نے جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز سنی وہ اندر پردے میں چلی گئی، چھپ گئی۔
فجاء فجلس الى جانبی، میرے شوہر آئے اور میرے بازو میں میرے پاس بیٹھ گئے. اور اس کے بعد حضرت زینب کہتی ہیں فمسنی، انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا. فوجد مس خیط، تو انہیں میرے گلے میں محسوس ہوا کہ میں نے دھاگا پہنا ہوا ہے. تو فقال ما ھذا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ فقلت رقن لی فیہ من الحمرہ، یہ گنڈا ہے، یہ دھاگا ہے جس میں دم کیا گیا ہے، چونکہ مجھے ایک بیماری ہے حمرہ، سرخ دانے نکلے ہیں میرے بدن پر، اس بیماری میں نے یہ گنڈا باندھوایا ہے. فجذبہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کے کھینچا، وقطعہ، اور اس کو کاٹ دیا، توڑ دیا. فرما بھی، اور اس کو زمین پر پھینک دیا. وقال، اور کہا لقد اصبح آل عبداللہ اغنیاء عن الشرک، عبداللہ کے گھر والے شرک سے بیزار ہیں، شرک سے پاک ہیں. عبداللہ بن مسعود کے گھر میں شرک نہیں ہو سکتا. ناظرین غور فرمائیں صحابی رسول کتنے سخت ہیں تعویذ کے معاملے میں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، بے شک غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ پہننا اور ٹونا وغیرہ کرنا، یہ سب کے سب شرک ہے. تو حضرت زینب جو ان کی بیوی ہیں وہ کہنے لگی کہ ایک دن میں گھر سے باہر گئی اور فلاں کی میرے اوپر نظر پڑ گئی، اور فدمعت عینی، تو جس آنکھ سے میں نے اس کو دیکھا تھا یا جو آنکھ اس کی طرف تھی، اس آنکھ سے پانی گرنے لگا، آنسو گرنے لگے. فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا، تو جب میں اس پر کوئی چیز دم کرتی ہوں، کوئی جھاڑ پھونک کرتی ہوں، تو آنسو بند ہو جاتے ہیں، پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور جب میں روک دیتی ہوں تو پھر سے آنسو آنے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ذاک شیطان، یہی تو شیطان ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اذا اطعتہ ترککی، تم شیطان کی بات مانو گی شیطان تمہیں چھوڑ دے گا، اور جب تم شیطان کی نافرمانی کرو گی تو شیطان تو اپنی انگلی تمہاری آنکھ میں ڈالے گا، تمہیں تکلیف پہنچائے گا. تو اے میری بیوی، اگر تم وہ کرتی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کان خیرا لکی واجدر ان تشفین، تو زیادہ بہتر ہوتا اور تمہیں جلدی سے آرام مل جاتا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے علاج بتایا کہ تنضحین فی عینک الماء، اپنی آنکھ میں پانی کے چھینٹے مارو، وتقولین، اور یہ دعا پڑھو اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے بڑی بہترین دعا ہے. اس کو آپ کہیں بھی بدن کے کسی بھی مرض میں، بیماری میں اس کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو یہ دعا سکھائی کہ اس دعا کا مطلب یہ ہوا اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے رب، تو اس بیماری کو دور کر دے. واشف انت الشافی، اور اے شفا دینے والے تو شفا دے دے. لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ کسی کے پاس کوئی شفا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے دے کہ پھر کوئی بیماری باقی نہ بچے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اگر تم یہ پڑھ کے اپنی آنکھ پہ دم کر لو تو انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے گی. یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الطب حدیث نمبر 3530 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. محترم ناظرین، ان تمام آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسا تعویذ جس میں غیر شرعی چیزیں لکھی ہوں، منتر وغیرہ لکھے ہوں، گنتیاں لکھی ہوں، آڑی ترچی چیزیں لکھی ہوں، ایسا تعویذ تو بالاتفاق حرام ہے. اب رہ گیا وہ تعویذ جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوں، یا اسی طریقے سے وہ دعائیں جن کو ہم عطیہ معصورہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ایسی دعائیں اگر لکھی ہوں تو ایسے تعویذ کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت نے ایسے تعویذ کو جائز قرار دیا ہے. علماء میں دو جماعتیں ہیں اس بارے میں، دو موقف ہے، دو اسٹینڈ ہے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسا تعویذ پہننا جائز ہے، اور علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ ایسا تعویذ پہننا بھی حرام ہے. تو آئیے سب سے پہلے ان لوگوں کی دلیل دیکھتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات وغیرہ اگر لکھی ہوں تو ایسا تعویذ پہننا جائز ہے. ان کی سب سے پہلی دلیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن کریم کو اتارتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں یہاں قرآن کو شفا کہا گیا، ہم تعویذ میں قرآن اگر اس کو لکھ کے باندھتے ہیں تو قرآن شفا ہے، اس کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں. ان کی دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کو امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر اور امام بیہقی نے اپنی سنن بیہقی کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں لیست التمیمۃ ما تعلق به بعد البلاء، تمیمہ یا تعویذ وہ نہیں ہے جو مصیبت آنے کے بعد پہنا جائے. انما التمیمۃ ما تعلق به قبل البلاء، تعویذ وہ ہے جو مصیبت آنے کے پہلے ہی پہن لیا جائے.
تو ان کی دلیل یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عائشہ نے یہاں تعویذ میں فرق بتایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت آنے کے بعد اگر تعویذ پہنا جائے تو جائز ہے۔ ان کی تیسری دلیل ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فزع احدکم فی النوم، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے، رات میں سویا ہوا ڈر جائے، فلیقل، تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اور شیطان کے حملے سے، اور شیطان میرے پاس آئے، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اس کو رات میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے ہے فَكَانَ عبداللہ ابن عمر فَكَانَ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ وَلَدَهُ، ان کے بچوں میں جو بالغ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، ان بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ، اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے، كَتَبَهَا فِي سَقٍ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کسی تختی پر لکھ دیتے تھے، ثم علقها فی عنقہ، اور بچے کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد 3893 نمبر، ترمذی 3528 نمبر، اور مسند احمد 6696 نمبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث کو بھی وہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے گلے میں یہ دعا لکھ کر کے ٹانگا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ تعویذ کا پہننا جائز ہے، ایسی تعویذ جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوں۔ لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا تعویذ پہننا بھی حرام ہے، وہ ان تینوں دلائل کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں جو پہلی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن کو ہم نے شفا بنا کر کے اتارا، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیت مجمل ہے، قرآن یہ تو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ تو بتا رہا ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن قرآن کریم کس اعتبار سے شفا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں ہے، یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ اس کو تعویذ بنا کر کے لٹکایا جائے۔ تو اس اجمال کی تفصیل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے کہ آپ قرآن کی آیات وغیرہ کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو قرآن کے شفا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کے دم کیا جائے، نہ کہ قرآن کو تعویذ بنا کر کے لٹکایا جائے۔ اور جو حضرت عائشہ کے قول کو دلیل بنایا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ کے قول میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں، انہوں نے بس تعویذ کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ تعویذ وہ ہوتی ہے جو مصیبت اترنے کے بعد پہنی جاتی ہے، مصیبت آنے کے پہلے ہی جو چیز پہنی جائے وہ تعویذ نہیں ہے۔ اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ اور تیسری جو دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بچوں کے گلے میں اس دعا کو پڑھ کر کے ٹانگنا اور لٹکانا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق جو مدلس ہیں، اور وہ عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور مدلس اگر عن کے ساتھ روایت کرے اور وضاحت نہ کرے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، سما کی اور تحدیث کی صراحت نہ ہو، تو ایسی حدیث علماء حدیث کے ہاں، محدثین کے ہاں ضعیف مانی جاتی ہے۔ تو اول تو وہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گلے میں تعویذ لٹکایا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یاد کرانے کے لیے ان کے گلے میں وہ دعا ٹانگ دیتے تاکہ چھوٹے بچے یاد کر لیں، اس لیے کہ بڑے بچوں کو سکھاتے تھے۔ اگر تعویذ پہننے کا مسئلہ ہوتا تو بڑے لوگوں کو بھی پہناتے، چھوٹے بچوں کے گلے میں ٹانگتے تھے تاکہ وہ یاد کر لیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تختی میں لکھ کر کے ٹانگتے تھے، کاغذ وغیرہ میں نہیں، تختی پہ لکھنے کا بھی مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ تو صحیح بات یہ ہے محترم ناظرین، یہ جو دوسرا قول ہے علماء کا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ، جن تعویذ کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، وہ تعویذ پہننا بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے دلیل کی روشنی میں۔ کیوں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تعویذ کے اوپر اللہ کے رسول کی جتنی حدیثیں ہیں سب عام ہیں، سب جنرل ہیں، سب کامن ہیں، اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ قرآن کی تعویذ ہو تو جائز ہے، غیر قرآن کی ہو یا غیر شرعی تعویذ ہو تو ناجائز ہے۔ تعویذ کے بارے میں جو بھی حدیثیں عام ہیں، دلائل عام ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تعویذ قرآنی تعویذ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان کیا ہوتا، جیسے آپ نے رقیہ کے بارے میں دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، اس کے بارے میں آپ نے وضاحت کی
کہ اگر صحیح طریقے سے رقیہ کیا جائے، قرآنی آیات کو پڑھ کے دم کیا جائے تو جائز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2200 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعرضوا علی رقاکم، اعرضوا علی رقاکم، اپنا جو تم دم کرتے ہو، جو بھی تم جھاڑ پھونک کرتے ہو، جو بھی دعا پڑھ کے، وہ میرے اوپر پیش کرو۔ لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، دم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضاحت کی اس کے بارے میں، اگر قرآنی تعویذ جائز ہوتا تو قرآنی تعویذ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ، صحابہ کرام کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں اس میں تعویذ کو مطلق حرام کہا گیا ہے۔ بعض صحابہ کا قول ضرور ملتا ہے قرآنی تعویذ کے جواز کے بارے میں، مگر وہ سندن صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح اقوال ملتے ہیں اس میں مطلق طور پر، عام طور پر تمام تعویذ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم قرآنی تعویذ کی اجازت دیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ قرآنی تعویذ پہن رہے ہیں کل وہ غلط قسم کی تعویذ نہیں پہنیں گے۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز حرام کی طرف لے کے جائے ایسی چیز کو بھی بند کر دینا چاہیے، حرام کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو شریعت کا جو یہ اصول ہے سد ذریعہ جس کو بولتے ہیں کہ حرام تک لے جانے والے راستوں کو بند کر دیا جائے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایسے کسی قسم کے تعویذ کو جائز نہ رکھا جائے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو تعویذ میں لکھ کر کے اگر لٹکانا جائز ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اسی تعویذ کو پہن کر کے آدمی لیٹرین میں جا رہا ہے، اسی تعویذ کو پہن کر کے آدمی ناپاک ہو رہا ہے، اسی تعویذ کو پہن کر کے آدمی، عورتیں جو ہیں وہ حیض اور نفاس کی حالت میں، تو قرآن کریم کی بے حرمتی کا بھی بہت بڑا سبب بنتے ہیں یہ تعویذ۔ اور چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے محترم ناظرین کہ تعویذ اگر ہم قرآنی تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں، اگر ہم اس طریقے کے تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں تو شریعت نے جو علاج بتایا ہے، شریعت نے جو دعائیں بتائی ہیں، ان کا تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ امت کو یہ بتا دیں گے تعویذ پہن لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہاری نظر بد سے تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، تو پھر کون دعا یاد کرنے جائے گا؟ کون اللہ کے رسول کی سکھائی گئی دعاؤں کو یاد کرے گا؟ تو شریعت نے جو شرعی علاج بتایا ہے اس کے راستے کو بند کرنا ہے۔ اور محترم ناظرین، آج ہم جو اپنے ماحول میں تعویذ دیکھتے ہیں، اللہ کی پناہ، دور جاہلیت میں عرب کے اندر جو تعویذ پہنے جاتے تھے اس سے زیادہ خطرناک قسم کے تعویذ آج ہمارے سماج میں پہنے جا رہے ہیں۔ عورتیں آپ دیکھیں بچوں کے تکیے کے نیچے ہیرن کی کھال ہے اور پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں رکھ رہی ہیں، یا گھروں میں گھوڑے کی نال لٹکائی جا رہی ہے، گھروں میں الٹی سیدھی گنتیاں لٹکائی جا رہی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جب تک ہمارے گھر میں رہیں گی ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریے اور ان تمام چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیے۔ گھر میں برکت نہیں آئے گی، گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر آپ نے اپنے گھروں میں ان سب چیزوں کو لٹکایا۔ قرآن کریم گھروں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف اور بیماری میں اس کو پڑھ کے دم کرنے کی بس اس کی اجازت ہے۔ جس طریقے سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے اور دوا کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پینے والی دوا کو ہم گلے میں لٹکا لیں ہمیں آرام مل جائے گا۔ قرآن کریم لٹکانے کی کتاب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ان دلائل کی روشنی میں یہی بات زیادہ مضبوط اور بہتر اور صحیح ہے، اور ایمان اور توحید کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہر قسم کے تعویذ سے پرہیز کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاؤں کو یاد کیا جائے۔ اور اگر کبھی اس قسم کا کوئی مسئلہ آئے، نظر بد کا مسئلہ آئے، گھر میں بیماری کا مسئلہ آئے، یا جادو ٹونے کا مسئلہ آئے، تو جو شرعی اور صحیح علاج ہے اس علاج کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے تعویذ سے، ہر قسم کے گنڈے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو تعویذ وغیرہ میں مبتلا ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے سے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اپنی توحید کو وہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت اور توفیق دے۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔